آپ نے کمال کر دیا. آپ نے اتنی, ہمیں تو آپ سے امید بھی نہیں تھی کہ آپ اتنا کھل کے بولیں گی. جو کچھ بھی چل رہا ہے اگر ہم سب ہی ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو چینج کون لائے گا؟ نے اخبار کو اشتہار بنا دیا ہے. خواتین کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو سلام پیش کرنا چاہوں گی کچھ عظیم خواتین کو, شوکت خانم صاحبہ کو, جنہوں نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے کو جنم دیا. تو بالکل دھمکیاں مجھے بھی موصول ہوئی, میرے رشتہ داروں کے تھرو مجھ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ آپ نے جو بات وہاں کہنی تھی آپ نے وہاں کر دی, اب مزید اس بات کو ہائی لائٹ نہ کریں. ارشد شریف صاحب سچ بولنا نہیں چھوڑا, جان انہوں نے گوا دی اپنی, لیکن وہ سچ سے نہیں ہٹے. تو یہ ہماری موٹیویشن ہے اور اسی لیے مجھے بھی بالکل یہ ہے کہ میں آگے بھی بات کرتی رہوں گی. میں نے پہلے بھی کی اور اگر مجھے ڈر ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ آج موجود ہیں شاہنظیر فیاض. یقیناً آپ اس چہرے کو جان چکے ہوں گے, اس نام کو جان چکے ہوں گے. یہ وہی نام ہے, یہ وہی چہرہ ہے جس نے کہا تھا کہ مریم نواز جب سامنے آتی ہیں تو ہم چینل سکپ کر دیتے ہیں, اور ایک ٹاک شو میں, ایک پروگرام میں انہوں نے جو بات کی ساری دنیا نے اس کو سراہا. اس کے بعد انہیں دھمکیاں ملی, بہت سی چیزیں ہوئیں. لیکن آج خواتین کا عالمی دن ہے, آج ان سے بات کرتے ہیں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے اور ان کی لائف کے حوالے سے. اس دن کیا ہوا تھا, کس طرح انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی تھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں کیا کچھ ہوتا ہے. جی شاندے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اچھا شاندے, اس دن جو شو ہوا منصور علی خان کا, پہلے تو یہ بتائیں, ہم اکثر یونیورسٹیز میں ایسا دیکھتے ہیں کہ لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے کہ ہم شوز میں جائیں, جا کے بات کریں, جا کے سوال کریں. تو اس دن کیسے جانا ہوا اس شو میں؟ ہماری یونیورسٹی میں ایک ٹاک شو جو تھا, جو منصور صاحب کا تھا, اس کی ریکارڈنگ ہونا تھی. تو میں کیونکہ ڈپارٹمنٹ بھی میس کمیونیکیشن ہے میرا, تو اسی لیے مجھے کیوریوسٹی تھی, کیونکہ ہمیشہ سے ٹاک شوز بس ٹی وی پر ہی دیکھے ہیں. تو مجھے تھا کہ میں دیکھوں, جا کر کے وزٹ کروں اور دیکھوں کہ کس طرح سے سارا کچھ آپریٹ کیا جاتا ہے, کیا سسٹم ہوتا ہے. تو اسی لیے میں تو وہاں پر گئی تھی. اور اس کے بعد مجھے تھا گیسٹ بھی کون ہوں گے, ان کے لیے بھی میں تھی, کیونکہ میں نے سنا تھا کہ شاید عالیہ صاحبہ آئیں گی, تو اس لیے میں وہاں گئی تھی. پھر اتفاقاً مجھے وہاں پہ بات کرنے کا بھی موقع مل گیا, اور پھر آپ لوگوں نے سب نے دیکھا کہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ وہاں دی اور وہ کس طرح سے لوگوں نے پھر اس کو اپریشیٹ بھی کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں لوگوں نے اس سٹیٹمنٹ کو اتنا اپریشیٹ کیا, اور آپ کی ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ تھی کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں نے وہاں پہ موروثی سیاست کو ٹارگٹ کیا تھا, اور اس کے بعد جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ اشتہارات جب آتے ہیں تو ہم ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, بلکہ جب وہ آتے ہیں سامنے ہمارے تو ہم چینل ہی سوئچ کر دیتے ہیں, ہم ان کو دیکھنا ہی نہیں. تو یہ بات جو تھی, جب میں نے جو ریئیکشن بھی لوگوں کا دیکھا اور جس طرح انہوں نے مجھے سراہا اس پہ, اس میں انہوں نے ایک بات بار بار ریپیٹ لوگوں نے کی ہوئی تھی کہ آپ نے ہمارے جذبات کی ترجمانی کی. اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ سب نے اس چیز سے ریلیٹ کیا کہ شاید واقعی میرا خیال سب میں کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا ان کو, یا چینل کو واقعی شاید سب ہی سوئچ کر دیتے ہیں جیسے ہی ان کا اشتہار آتا ہے. تو اسی لیے شاید لوگوں نے اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مریم نواز کیا کچھ کر سکتی ہیں اور وہ کس ذہن کی مالک ہے؟ دیکھیں, اسپیسیفکلی میں ان کو ٹارگٹ تو نہیں کروں گی, لیکن جو کچھ بھی چل رہا ہے اگر ہم سب ہی ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو چینج کون لائے گا؟ تو اسی لیے میں نے بھی اپنی طرف سے ایک پہلا سٹیپ رکھا تھا کہ دیکھتی ہوں کہ اگر کچھ کہہ بھی دیتے ہیں, اگر ہم سچ بھی بول دیتے ہیں تو ہمیں کون چپ کرواتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ چپ کروانے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے بہت سی کوششیں کی گئیں, بہت سے صحافیوں کی زبان بندی کی گئی, بہت سے لوگوں کو جی آفر کر دیا گیا. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب ہر کامن پاکستانی ایک سوال اٹھاتا ہے, تو خاموش چپ کوئی بھی نہیں کروا سکتا. لیکن آپ نے اشتہارات کی بات کی, آپ نے کہا کہ جب کوئی اشتہار آتا ہے یا ان کی تصویر سامنے آتی ہے تو آپ چینل سوئچ کر دیتی ہیں. تو آپ نے ریسنٹلی جو 60 صفحات پہ اشتہار چھپے ہیں وہ نہیں آپ نے پڑھے, وہ نہیں دیکھے؟ نہیں, ظاہر ہے سننے میں آیا, ہماری کلاس میں بھی اس کے اوپر جو ہے بات ہوئی, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انہوں نے وہ سرکولیٹ کرتے رہے کہ یہ کیا حرکت ہوئی ہے. اور دیکھیے یہ کتنی غلط بات ہے, اور یہ ایک جو صحافتی ایتھکس ہیں اس کی بھی ایک خلاف ورزی ہے کہ آپ نے اخبار کو اشتہار بنا دیا ہے. آپ نے خبر کہاں گئی اور اشتہار ہی آپ نے اس کے اندر 60 صفحے اور اس پہ سب بھی آپ نے اپنی پروموشن کی. اور یہ
मतलब ये कौन करता है, ये कहाँ होता है ऐसे। और पैसा भी अवाम के टैक्स का पैसा। यानी ठीक है, अच्छा मुझे जितना आपने काम किया, जितना प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट किया, उससे आप कई गुना ज्यादा अपनी प्रमोशन पे लगा रहे हैं। मतलब इसका इसका क्या तुक बनता है। ठीक है, इसका क्या तुक बनता है? ये जवाब जरूर दीजिएगा मरीम नवाज। अच्छा मुझे ये बताएं शानजे कि उसके बाद यूनिवर्सिटी में आप गई तो यूनिवर्सिटी फेलो का, क्लास फेलोज का, आपके डिपार्टमेंट फेलोज का क्या रिएक्शन था कि क्या वो आपको किस तरह वो आप सराह रहे थे आपको? मेरी यूनिवर्सिटी ने एफसीसीयू से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने और स्पेसिफिकली मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और फ्रेंड्स में थोड़ा ये था, अप्रिशिएट भी किया कि आपने कमाल कर दिया, आपने इतनी, हमें तो आपसे उम्मीद भी नहीं थी कि आप इतना खुल के बोलेंगी। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि माहौल कुछ इस तरह का है कि एक खौफो हिरास फैलाई गई है। हर वक्त इंसान डरता है कि कुछ बोल देंगे तो उठा लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे या जुबाबंदी करा दी जाएगी। तो करीबी जो दोस्त थे और इवन जो मेरे घर वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा मसला भी हो सकता है, थोड़ी सी घबराहट सबको ही हुई क्योंकि सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने मोहब्बत दी और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सुनो, आप कैसा फील करती हैं लोगों की इस मोहब्बत के बाद? और हमने देखा कि आपकी फर्स्ट टिकटॉक वीडियो थी वो भी मिलियंस में गई, सेकंड वो भी मिलियंस में गई और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया आपको। जी बिल्कुल, लोगों ने बहुत मुझे सराहा और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी मोहब्बत मिलेगी। असल में ये बातें वो थी शायद जो आम आवाम कहना ज़रूर चाहती थी, लेकिन किसी खौफ के बायस वो कहने से जो थी वो कह नहीं सकती थी। तो मैंने ये बात की और मुझे लोगों ने वही बात की कि आपने हमारी तर्जुमानी की और हमें फ़ख्र है आप पे कि आपने इतना बगैर किसी डर के, ये तो बड़े-बड़े नहीं कर सकते जो आपने कर दिया। अकाउंट्स पे भी आपने बात की कि मिलियंस में व्यूज गए। अकाउंट्स के हवाले से बात करना चाहूंगी, वो जो आपने मिलियंस में व्यूज की बात की, अब वो कुछ थाउजेंड्स पे जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता अच्छा। किसी फायरवॉल का असर है क्या। मेरा ट्विटर भी बीच में लॉक भी हो गया था और उसको जो है मेरा टिकटॉक रिपोर्ट भी हो रहा है, उसकी रीच भी कम कर दी गई है। मुझे नहीं पता कि ऐसी मैंने क्या बात कर दी, या मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इतना टफ टाइम दे रही हूँ सिस्टम को, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ठीक है, सिस्टम को टफ टाइम आपको पता है कि अडियाला में बैठा है, कहते भी बहुत देर है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगी इस तमाम के बाद? और आपके हवाले से कहा गया कि आप आलिया हमजा की आई थिंक कोई रिश्तेदार भी हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पे मबनी बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आलिया साहिबा से मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन ही उस शो पे हुआ था। मैंने आपको बताया कि एक वहां पर जाने की वजह भी ये थी कि शायद कोई गेस्ट वहां पे इस तरह के होंगे जो पसंद, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने सुना था कि एक पीएमएलएन की जानिब से होंगे, एक तहरीक इंसाफ की जानिब से होंगे, लेकिन हमें पता नहीं था एग्जैक्टली। तो हमें यही एक्सपेक्टेड था कि किसी से वहां पे अच्छे कोई सियासतदान आएंगे, कोई अच्छी डिबेट होगी, मैं इसीलिए वहां गई थी। आलिया हमजा साहिबा से खसूसन भी कोई मेरा इस तरह का लिंक नहीं है और मेरा और मेरी फैमिली का सियासत से भी कोई लिंक नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि क्योंकि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, आप नाराज हो गए उस पर, ठीक है, लेकिन आप उसमें मेरी फैमिली को भी घसीटने लगे हैं। मेरी मदर की जो है जो नाम है वो डिस्कशन में आ रहा है कि जी उनकी वजह से, क्योंकि उनको जो है खान साहब या पीटीआई से कोई मोहब्बत थी, तो इसीलिए उनकी बेटी जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है या कुछ कर रही है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि आप फौरन जो है जातियात पे पहुंच जाते हैं और आप फैमिली की प्राइवेसी किसी की भी ब्रीच करने लग जाते हैं नहीं तो जस्ट पीटीआई बिकॉज से, आपको। नहीं तो अगर पीटीआई से ताल्लुक है तो आपके समझ से ये कोई गलत बात है इमरान खान को अगर कोई फॉलो करता है? देखिए, उसको रंग ये दिया जा रहा था कि शायद सियासी बैकग्राउंड है मेरा कोई तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन मैंने ये बात पहले भी की और मैं ये दोबारा भी कह दूं कि मुझे जाती तौर पे भी इमरान खान साहब पसंद है और मेरी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ हैं, मेरी सपोर्ट तहरीक इंसाफ के साथ है और मेरे घर वालों की भी है। और ये बिल्कुल कोई मैंने ये बात की भी थी कि ये कोई बुरी बात नहीं है। जो भी पाकिस्तान के हक में है हम उसका साथ देंगे। अगर हमें लगता है कि खान साहब या तहरीक इंसाफ जो है
پاکستان کی فیور میں ہیں تو ہم ان کا سپورٹ کریں گے. اور اگر ہم ان کے سپورٹرز ہیں یا کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہے یا کوئی پی پی کا سپورٹر ہے, وہ اس کی اپنی رائے ہے, وہ اس کی اپنی مرضی ہے. آپ اس لیکن سب سے پہلے تو دیکھیں وہ پاکستانی ہے نا. آپ کس بیس پہ اگر کسی کی کسی پارٹی کے ساتھ محبت ہے تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی آپ کی بات میٹر نہیں کرتی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ آپ پرو پی ٹی آئی ہیں یا پی ایم ایل این ہے. یہ بہت ایک غلط قسم کا کانسیپٹ ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ بھی ریسنٹلی ایک ہماری چھوٹی بہن ہے شہر بانو، جی جی. اس کے گھر والوں کو بھی دھمکیاں دی گئیں. ہر چیز کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا کیا چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں؟ مجھے دیکھیں میں نے پہلے بھی شاید مینشن کیا ہے یا آپ نے شاید سنا ہو کہ تھریٹس کے حوالے سے میں نے ایک بات کی تھی جس کے اوپر مجھے بیک لیش بھی بہت ملا کہ آپ شاید فیم کے لیے یہ ڈرامے بازی کر رہی ہیں. میں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں یہ فیم کے لیے کر رہی ہوں, کیا وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ 2.5-3 سال سے ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں؟ اس میں جھوٹ بولنے کی کیا. اچھا میں نے جہاں تک دیکھا کہ یہ بھی بات کی گئی کہ تحریک انصاف والے سب یہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مشہور ہونے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں دھمکیاں ملیں, ہمیں ڈرایا گیا, ہمیں ہراساں کیا گیا. تو بالکل دھمکیاں مجھے بھی موصول ہوئی, میرے رشتے داروں کے تھرو مجھ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ آپ نے جو بات وہاں کہنی تھی آپ نے وہاں کر دی, اب مزید اس بات کو ہائی لائٹ نہ کریں. اس کے ساتھ میں مزید ایڈ کرتی چلوں کہ میرے اکاؤنٹس کی جیسے میں نے بات کی کہ وہ شاید کسی فائر وال کے زیر اثر ان کو بھی جو ہے محدود کر دیا گیا ہے, نہ ان کی ریچ ہے نہ ان کی کوئی اور ایکٹیویٹی چل رہی ہے. اس کے علاوہ بگننگ میں نے کچھ انٹرویوز دیے جو بہت پازیٹیو تھے کیونکہ میرا کوئی سیاسی تو کوئی وہ نہیں, میں کوئی سیاسی پرسنالٹی تو نہیں ہوں. تو مجھ سے بات ہوئی کہ آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ دی کیوں دی, اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات ہوئی کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے کہا آپ یوتھ کا حصہ ہیں, آپ نے کہا. بہت مجھے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح سے مجھے پورٹری کیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل ایک تحریک انصاف کا کوئی مہرا تھی اور اس نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور آنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے نیگیٹو پورٹری کرنے کی کوشش کی جائے. مے بی یہ اب کسی انسٹرکشنز میرا خیال آ گئی ہیں اس طرح کی کہ آپ جو ہے اس کو اب پل ڈاؤن کریں بلا کر کہ یہ کس لیے, کیونکہ دیکھیں اب ڈائریکٹلی تو مجھے ابھی تک اس طرح سے کچھ نہیں ہوا کہ نہیں تو آپ نے, اچھا یہ بتائیں, آپ نے تو بولنا شروع کیا ہے تو کیا آپ اسی طرح بولتی رہیں گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں بہت سے لوگوں کو چپ کروانے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی بھی چپ نہیں کیا, بلکہ مزید بڑھ کے بولے ہیں, مزید زیادہ بولے ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اب بس خاموش ہو جاؤ جی, جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کبھی کسی کو انٹرویو دے رہی ہیں, کبھی کسی کی انٹرویو دے رہی ہیں, کبھی آپ کی کہاں ویڈیو آ رہی ہے. مجھے تو آپ مزید بولتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میرا سپورٹ سسٹم تھرو آؤٹ اس میں یہ تھا کہ میرے پیرنٹس نے ہماری تربیت بھی میری اسی طرح کی تھی کہ حق سچ کی بات آپ نے ہمیشہ کرنی ہے, اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو وہی میں نے وہاں پہ بھی کیا اور ابھی بھی میرے پیرنٹس کی سپورٹ میرے ساتھ ہے. انہوں نے مجھے بالکل کہا ہے کہ نہیں آپ نے کچھ غلط نہیں کیا اور آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہی مجھے کہہ رہے کہ تم ابھی بھی بات کرو اور کھل کے کرو. تو ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ پہ بھی سخت وقت آیا اور کئی اور صحافی ہیں جو ملک سے بھی باہر چلے گئے. عمران ریاض صاحب کی اگر میں بات کروں اور دیگر بہت, محیط پیرزادہ صاحب ہیں, سب اپنی جو ہے تنگ آ کے یہاں سے جو ہے چلے گئے ہیں, اس فستائیت سے تنگ آ کے یہاں سے چھوڑ کے ملک چلے گئے ہیں. تو یہ لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے. تو آپ لوگ بھی ہماری موٹیویشن ہے. دیکھیں آپ لوگ بھی نہیں ڈرے تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے ان باتوں سے. ارشد شریف صاحب سچ بولنا نہیں چھوڑا, جان انہوں نے گوا دی اپنی, لیکن وہ سچ سے نہیں ہٹے. تو یہ ہماری موٹیویشن ہے اور اسی لیے مجھے بھی بالکل یہ ہے کہ میں آگے بھی بات کرتی رہوں گی. میں نے پہلے بھی کی اور اگر مجھے ڈر ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا آج خواتین کا عالمی دن بھی ہے, آپ خود بھی ایک خاتون ہیں, سو کیا کہیں گی؟ اور ہم نے دیکھا بہت سی خواتین آج جیلوں میں ہیں, بہت سی خواتین کے ساتھ پاکستان میں وہ کچھ ہوا جو کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا. تو خواتین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ خواتین کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو سلام پیش کرنا چاہوں گی کچھ عظیم خواتین کو
शौकत खानम साहिबा को, जिन्होंने इमरान खान साहब जैसे बेटे को जन्म दिया, और जिन्होंने हम देख रहे हैं जिन्होंने इतना शऊर दिया, एक इनकलाबी शख्स हैं वो, जिन्होंने हमारे अंदर शऊर जो है हमें दिया, और हमें हकीकी आज़ादी जैसी और गुलामी से निकलने जैसी अच्छी तालीमात दी, और हमारी आंखें खोली, और हमें आगे जो डार्क एक सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको बेनकाब किया। सबसे पहले तो मैं उनको सलाम पेश करना चाहूंगी। उसके बाद मैं उनकी अहलिया, खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को सलाम पेश करना चाहूंगी कि वो भी जिस तरह से जेल भुगत रही हैं, और उन्होंने साबित किया कि औरत जो है कभी किसी मर्द की कमजोरी नहीं होती। जिस तरह खान साहब को तोड़ने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया, तो उन्होंने डट के ये साबित किया कि वो उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनका हौसला बनी, उनकी ताकत बनी। और जिस तरह से उसके अलावा मैं सलाम पेश करना चाहूंगी खान साहब की बहनों को, जिस तरह वो अपने भाई के लिए, और जिस तरह वो मुल्क में भाई के लिए भी नहीं, वो प्रायोरिटाइज पाकिस्तानियों को कर रही हैं। भाई की बात होती तो वो शायद उनको जाके समझाती कि मान जाओ, बाहर आ जाओ, हम चलते हैं, हम अपना हंसी खुशी रह लेंगे। वो आवाम के लिए सोच रही हैं, आवाज उठा रही है, वो हमें हक का शऊर दे रही हैं। और इसके अलावा मैं सलाम पेश करना चाहूंगी उन तमाम तहरीक इंसाफ की खवातीन को, जिन्होंने जेलें भुगती, सख्तियां काटी, और अभी भी भुगत रही हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, औरत इतनी नाजुक और हसास होती है, इतनी खवातीन के नखरे होते हैं, उनको किस तरह बुरी बुरी जगहों पर, बुरे हालात में, गर्मियों के मौसम में, बुरे और अजीब से सर्कमस्टांसेस में आपने रखा। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, बुजुर्ग खातून हैं, उनको आपने जिस तरह से वो अभी तक डटी हुई हैं। और आलिया हमजा साहिबा थी, वो निकल के आई, उन्होंने इतना अरसा वहां भुगता। सनम जवेद साहिबा ने अपनी फैमिली से दूर रही और अपने स्टांस पे कायम रही। तैयबा रायजा साहिबा के बारे में इतनी गलत बातें उनके वालिदैन को पहुंचाई गई, और जो भी कोई नेगेटिविटी और कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, और फिर भी वो वहां पे डटी रही। तो इन सब खवातीन को मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ। और हमारे लिए आप रोल मॉडल तो हैं ही, लेकिन हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं एक नौजवान हूँ, और मुझे लगता है कि शायद जिस जो तरीके से और जिस तरह से यास्मीन राशिद साहिबा जो जेल भुगत रही है इस उम्र में, बहुत अजीम खातून है वो। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं इतनी देर एक जवान होने के नाते भी शायद डटी रहूं, लेकिन सलाम है उनकी हिम्मत को। अल्लाह सबके लिए आसानियां फरमाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।